تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انعام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے دوسرے گروپ پر ایک اجمالی نظر۔ سورہ مائدہ پر جیسا کہ ہم مقدمے میں واضح کر چکے ہیں، سورتوں کا پہلا گروپ تمام ہوا۔ اب یہ انعام ہے۔ دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 4 سورتیں ہیں: انعام، اعراف، انفال، برات۔ انعام اور اعراف مکی ہیں، انفال اور برات مدنی۔ انعام و اعراف دونوں میں خطاب اہل مکہ سے ہے۔ انعام میں توحید، معاد، رسالت کے بنیادی مسائل زیر بحث آئے ہیں اور اصل دین ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے۔ بنائے استدلال تمام تر عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے شواہد پر ہے، یا پھر ان مسلمات پر جن کو اہل عرب تسلیم بھی کرتے تھے اور جو صحیح بھی تھے۔ اعراف میں انذار کا پہلو غالب ہے۔ اس میں قریش پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ کسی قوم کے اندر ایک رسول کی بعثت کے مقتضیات و تضمنات کیا ہوتے ہیں۔ اس باب میں اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب پر جم جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں تاریخ کی شہادت کیا ہے، اور اگر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی اس روش سے باز نہ آئے تو اسے اپنے لیے کس روز بد کا انتظار کرنا چاہیے۔ انفال میں مسلمانوں کو اپنی کمزوریاں دور کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجتمع ہونے اور کفار قریش سے جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ قریش کے متعلق صاف صاف یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ ان کو بیت اللہ پر قابض رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس وراثت ابراہیمی کے حقدار مسلمان ہیں، نہ کہ قریش۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ تم ان سے مرعوب نہ ہو۔ اب ان کے لیے ذلت اور عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو منہ کی کھائیں گے، اور دنیا و آخرت دونوں میں کوئی بھی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ سورہ برات میں کھلم کھلا قریش کو الٹیمیٹم ہے۔ ان کے لیے صرف 2 راہیں کھلی چھوڑی گئی ہیں: اسلام یا تلوار۔ مسلمانوں کو ان سے ہر قسم کے روابط قطع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو مسلمان رشتہ و قرابت کی بنا پر ان سے درپردہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو سخت سرزنش کی گئی ہے، اور ان کے سامنے بھی واضح طور پر 2 شکلیں رکھ دی گئی ہیں: یا تو اپنے آپ کو تمام نفاق کی تمام آلائشوں سے پاک کر کے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، یا پھر اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کا ہونے والا ہے۔ اس روشنی میں اگر تدبر کے ساتھ آپ اس گروپ کی تلاوت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان 4 سورتوں میں نہایت گہری حکیمانہ ترتیب ہے۔ انعام میں قریش پر اتمام حجت ہے، اعراف میں ان کو انذار ہے، انفال میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کی ہدایت اور بیت اللہ کی تولیت سے قریش کی معزولی کا فیصلہ ہے، برات میں قریش کو الٹیمیٹم اور منافقین کو آخری تہدید ہے۔ پہلے گروپ میں اصل بحث اہل کتاب سے تھی۔ قریش سے اگر کہیں خطاب ہوا تھا تو ضمناً، برعکس اس کے اس گروپ میں اصل خطاب قریش سے ہے۔ اہل کتاب کا اس میں ذکر آیا ہے تو ضمناً۔ مواد استدلال میں بھی مخاطب کے اختلاف کے لحاظ سے بنیادی فرق ہے۔ اس گروپ میں بیشتر استدلال عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے شواہد سے ہے، اور پہلے گروپ میں اہل کتاب کے تعلق سے وہ ساری چیزیں استدلال کے طور پر استعمال ہوئی ہیں جن کو اہل کتاب مانتے تھے۔ پہلے گروپ میں اہل کتاب کو امانت کے منصب سے معزول کیا گیا ہے اور ان کی جگہ مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اس گروپ میں قریش کو بیت اللہ کی تولیت سے معزول کیا گیا ہے اور اس کی خدمت امت مسلمہ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ یہ پورے گروپ پر ایک اجمالی تبصرہ ہوا۔ اب ہم اس کے ایک ایک سورت کو الگ الگ لے کر اس کی تفسیر کریں گے۔ گروپ کی پہلی سورہ سورہ انعام ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَبِيَدِ اللَّهِ تَوْفِيق۔ سورہ کا عمود۔ سورہ انعام میں جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا مخاطب قریش ہیں۔ ان کے سامنے توحید، معاد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل واضح کرتے ہوئے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ دعوت قبول نہ کی
تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کو دوچار ہونا پڑا۔ اہل عرب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جس مذہب پر وہ ہیں یہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے وراثت میں ملا ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ میں اس حجت کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی، تاکہ قریش پر یہ واضح ہو جائے کہ اصل امت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اور اس کے حقیقی پیرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں یا قریش۔ سورہ کے اس عمود کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ایک اجمالی نظر سورہ کے مطالب پر ڈالیے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ 1 تا 5 توحید اور معاد کے بعض واضح دلائل کی طرف اشارہ، بالکل بدیہی حقائق سے اعراض پر اظہار تعجب۔ قرآن کی تکذیب ایک امر حق کی تکذیب ہے جس کا خمیازہ یہ بھگتیں گے۔ قرآن انہیں جن نتائج کی خبر دے رہا ہے وہ سب پیش آ کے رہیں گے۔ 6 تا 7 رسولوں کی تکذیب کرنے والے عذاب الہی میں پکڑے گئے، عرب کی پچھلی تاریخ کی طرف اشارہ۔ 8 تا 11 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان جھٹلانے والوں کو قائل نہیں کر سکتا جو معجزہ یہ مانگتے ہیں، وہ بھی ان کو دکھا دو گے جب بھی یہ اپنے انکار سے باز نہیں آئیں گے۔ تم سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کماش کے لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، بالآخر وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کے رہے جس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان کو ان کے ملک کی تاریخ کی طرف توجہ دلاؤ۔ 12 تا 13 آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ جزا اور سزا کا دن لائے۔ 14 تا 18 شرک سے اظہار برات، خیر و شر سب خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، سب اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، وہ حکیم و خبیر ہے۔ 19 تا 24 توحید اور شرک کے باب میں فیصلہ کن شہادت اللہ کی ہے اور اللہ کی شہادت توحید کے حق میں ہے۔ یہ قرآن اسی شہادت کے ساتھ اترا ہے، سچے اہل کتاب بھی اس سے آشنا ہیں، صرف بدبخت ہی ہیں جو اس پر ایمان لانے سے محروم رہیں گے۔ جو لوگ شرک کے مدعی ہیں وہ خدا پر جھوٹ افطرا کر رہے ہیں، ایسے ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ 25 تا 32 یہ لوگ اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ کٹ حجتی کے لیے سنتے ہیں۔ قرآن ان کو پچھلے مکذبین کی جو سرزنشیں سناتا ہے ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے یہ ان کو اگلوں کا فسانہ کہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو اسی وقت کھلیں گی جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم اور حسرت کریں گے کہ کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا کہ ایمان لاتے۔ آج ان کے نزدیک زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، جس دن یہ اپنے رب کی حضور پیش کیے جائیں گے اس دن حسرت سے کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم نے اپنی زندگی کس طرح برباد کی۔ 33 تا 39 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ نشانی عذاب کا مطالبہ پورا نہ کیا جانے پر یہ جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں یہ چیز تمہارے لیے غم کا باعث نہ بنے، یہ تمہارا مذاق نہیں بلکہ خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس وجہ سے اس معاملے کو خدا پر چھوڑو۔ تم سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا تو انہوں نے صبر کیا، اس کے بعد اللہ کی نصرت ظاہر ہوئی۔ یہی سنت اللہ ہے اور سنت اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان تو وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے، جن کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا کے آسمان و زمین نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو ان نشانیوں سے کیا فائدہ۔ 40 تا 50 یہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر خدا کا عذاب آیا تو اس سے بچاؤ کا کیا سامان انہوں نے کر رکھا ہے۔ پچھلی قوموں کا حوالہ کہ انہوں نے بھی اپنے رسولوں سے نشانیاں مانگی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا، لیکن
خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اظہار و اعلان کہ میں خدا کے خزانوں کا مالک اور غیب کا عالم ہونے کا مدعی نہیں ہوں، میں تو بس وحی الہی کا پیرو ہوں۔ 51 تا 55 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ جن کے اندر خدا اور آخرت کا خوف موجود ہے وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، سو ان کو اس کے ذریعے سے جگاؤ۔ رہے وہ جو معجزات کے طالب ہیں تو ان کو نظر انداز کرو۔ جو غریب لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب اور تمہاری باتوں کے سننے والے ہیں ان کو ان متکبرین کے مطالبے پر اپنے سے دور نہ کرو۔ اگر یہ متکبرین اس وجہ سے تمہارے پاس نہیں آتے کہ تمہاری مجلس میں غربا ہوتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم ان کے ایمان و اسلام کے ذمہ دار نہیں ہو۔ ان کے لیے غریبوں کی غریبی اور ان کی اپنی امیری فتنہ بن گئی ہے۔ تم ان غربائے مسلمین کا بہرحال خیر مقدم کرو اور ان کو بشارت دو۔ 56 تا 67 شرک سے اعلان بیزاری کی ہدایت اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پیغمبر ایک واضح شہادت اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ مکذبین اس شہادت کو تو جھٹلاتے ہیں اور نشانی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عذاب کا لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں، خدا کے اختیار میں ہے۔ ہر جان خدا کی مٹھی میں ہے۔ اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے عذاب بھیج سکتا ہے۔ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، یہ جھٹلانے والے عنقریب جان لیں گے۔ 68 تا 70 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ جب دیکھو کہ ان مکذبین کو اعتراض و مخالفت کا بخار چڑھ گیا ہے تو ان سے بحث میں نہ الجھو بلکہ کنارہ کش ہو جاؤ۔ تمہارا کام تذکیر و موعظت ہے۔ جب دیکھو کہ وہ سننا نہیں چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود بھگتیں گے، تم ان کے ایمان و اسلام کے ذمہ دار نہیں ہو۔ 71 تا 73 ان سے کہہ دو کہ حق واضح ہو جانے اور اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد کیا ہماری مت ماری ہوئی ہے کہ ہم صحرا میں گم کردہ راہ قافلے کی طرح بھٹکتے پھریں؟ ہم تو اب اسی راہ پر چلیں گے جو خدا نے ہمارے سامنے کھولی ہے۔ 74 تا 83 توحید کے ثبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل اپنی قوم پر قائم کی اس کا بیان۔ 84 تا 90 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد ان کی ذریت میں جو انبیاء اور رسل علیہم السلام اس دین توحید کے حامل اٹھے ان کی طرف ایک سرسری اشارہ اور اس بات کی تاکید کہ اصل ہدایت کی راہ یہی ہے جو ان پیغمبروں نے بتائی ہے، تو اس پر مضبوطی سے استوار رہو۔ اگر کفار قریش اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ دوسروں کو اس کی تائید و حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ 91 تا 92 یہود کا القاء کیا ہوا ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ 93 تا 94 ان بد دماغوں کی تردید جو دعویٰ کرتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اسی طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں جس قسم کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف منسوب کر کے پیش کرتے ہیں، انہیں بھی وحی کا تجربہ ہوتا ہے۔ 95 تا 99 توحید کے آفاقی دلائل۔ 100 تا 105 شرک کی تردید اور تنبیہ کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اب جو گمراہی اختیار کرے گا تو ذمہ داری خود اس پر ہے۔ 106 تا 108 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے وحی الہی کے اتباع پر جمے رہنے اور مشرکین کے اعتراض کی ہدایت اور مسلمانوں کو یہ نصیحت کہ مشرکین کے بتوں اور معبودوں کی بے ضرورت تحقیر و تذلیل نہ کی جائے کہ وہ مشتعل ہو کے تمہارے خدا کو برا بھلا کہنے لگیں۔ 109 تا 111 کفار کی اس قسم کی تردید کہ اگر ان کی طلب کے مطابق ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ اگر ان کو دنیا جہاں کے معجزے دکھا دیے جائیں جب بھی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 112 تا 117 اس سنت اللہ کا بیان کہ جب نبی کی دعوت بلند ہوتی ہے تو شیاطین جن و انس کو بھی یہ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے باطل کو ملمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر لیں تاکہ جن کو ان کی راہ اختیار کرنی ہے وہ ان کی راہ اختیار کریں۔
پیغمبر کو یہ ہدایت کہ تم ان الجھنے والوں کو بتا دو کہ جب میرے پاس خدا کی کتاب آ چکی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں۔ 118 تا 123 مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ تم ورغلانے والوں کی باتوں سے ہوشیار رہو۔ انہوں نے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحت جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں ان کے باب میں تم ان کی بدعات کی پرواہ نہ کرو، بلکہ وہ چیزیں کھاؤ جن کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ملت ابراہیم میں موجود ہے نہ قرآن نے ان کے حرام ہونے کی خبر دی ہے۔ اب خدا نے تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا ہے تو تم ان لوگوں کی بدعات اور کج بحثوں کی پرواہ نہ کرو جو کفر و شرک کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 124 تا 127 ان مغروروں کی تردید جو قرآن پر ایمان لانے کی شرط یہ ٹھہراتے ہیں کہ جب تک ان پر بھی اسی طرح وحی نہ آئے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اس وقت تک وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ فرمایا کہ نبوت کے مرتبہ بلند کا سزاوار ہر شخص نہیں ہوتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے کون نہیں۔ جو لوگ کبر نفس میں مبتلا ہو کر دنیا اور آخرت دونوں کی سرفرازیوں کا اجارہ دار صرف اپنے کو سمجھتے ہیں وہ اپنے اس غرور کی سزا پائیں گے۔ رہا ایمان لانے اور نہ لانے کا معاملہ تو یہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہے اور اس توفیق کے لیے ایک مخصوص سنت الہی ہے۔ 128 تا 135 آخرت میں جنوں اور انسانوں کے گمراہ لوگ اعتراف کریں گے کہ وہ اتمام حجت کے باوجود محض اپنی شامت اعمال سے اس انجام کو پہنچے۔ قریش کو دھمکی کہ سنبھلنا چاہتے ہو تو اب بھی سنبھل جاؤ ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ آ کے رہے گا اور کوئی اس سے بچ نہ سکے گا۔ 136 تا 144 مشرکین نے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحت کھیتی اور چوپایوں میں سے جن چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا یا اپنے دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے انسانی جانوں کی جو قربانیاں پیش کرتے تھے ان کی تردید و مذمت کہ یہ سب باتیں بے سر و پا اوہام پر مبنی ہیں۔ عقل، فطرت اور ملت ابراہیم علیہ السلام میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ 145 تا 154 ملت ابراہیم علیہ السلام اور ملت موسیٰ علیہ السلام میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئیں ان کی طرف ایک اشارہ۔ مشرکین کے اس عذر کی تردید کہ وہ جس راستے پر ہیں خدا ہی کے چلانے سے اس پر ہیں، اگر اللہ کو یہ راستہ پسند نہیں ہے تو وہ ان کو صحیح راستے پر کیوں نہیں چلا دیتا۔ 155 تا 159 اس قرآن کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا ہے اس کا بیان۔ اب اس کے بعد بھی اگر لوگ کسی نشانی کے ظہور کے منتظر ہیں تو وہ انتظار کریں۔ اس قسم کی نشانی دکھانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کہ خدا نے مجھے ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت بخشی ہے اور میں اس پر چل کھڑا ہوا ہوں۔ اب جس کا جی چاہے اس صراط مستقیم پر آئے اور جس کا جی چاہے بھٹکتا پھرے، اللہ کے ہاں ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔